السلام علیکم۔ عمران خان کا دورہ چین کامیاب ہوا یا ناکام، لیکن یہ طے ہو گیا کہ وہ لوگ جن پر قوم کی رہنمائی کا بوجھ لادا جاتا ہے وہ قطعاً اپنا کام کرنے کے اہل نہیں۔ ان میں ہم جیسے صحافی بھی شامل ہیں اور سیاستدان بھی۔ ذرا تصور فرمائیے کہ ملک کا وزیر اعظم چین جیسے عظیم دوست ملک کے دورے پر ہے اور ہمارے جید صحافی اس بات پر شرطیں لگا رہے ہیں کہ میزبان ملک کا صدر وزیر اعظم سے نہیں ملے گا، اپنے وزیر اعظم کی بھد اڑا رہے ہیں کہ اس کا استقبال کسی نچلے درجے کے اہلکار نے کیا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی خبریں تھیں یا محض کسی دوسرے سیاسی گروہ کی محبت میں وارفتگی کی وجہ سے بنائی ہوئی رائے؟ افسوس، ہزار بار افسوس کہ یہ سب شور شرابہ سوائے نفرت کی بنیاد پر کی گئی دریدہ دہنی کے اور کچھ نہ تھا۔ جب خبر آ گئی کہ چین کے صدر شی ہمارے وزیر اعظم سے مل لیے تو شکوک و شبہات کے جھکڑ چلائے گئے، جن کا سوائے اس کے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ایک عالمی طاقت سے تعلقات کے حوالے سے حکومت پر باقاعدہ جھوٹ بولنے کا الزام دھرا جائے۔ پھر ملاقات کی تصویر آئی تو کوئی بولا ابھی تک چینی حکومت نے جاری نہیں کی۔ جب وہاں سے بتصویر خبر بھی جاری ہو گئی تو کسی نے سر اٹھایا پریس ریلیز میں وہ نکات نہیں جو ہماری حکومت کہتی ہے۔ پھر وہ نکات بھی آ گئے تو خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی سوال چھوڑ گئی کہ کیا ہم صحافیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے وزیر اعظم کی دوست ملک میں بے عزتی کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ یہ صحافت کی کون سی قسم ہے کہ اپنے ہی ملک کے سب سے بڑے حکومتی عہدے پر فائز شخص کی توہین کی خواہش ہماری خبر بن جائے؟ حکومت اور صحافت کے درمیان دوستی تو خیر کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس قدر نفرت کے بھی کیا معنی؟ اہل صحافت کو خبر ہو کہ ہم جنوں میں اپنا ہی گریبان چاک کر بیٹھے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا اہل سیاست کی طرف۔ کوئی اٹھتا ہے تو نواز شریف کے دورہ چین کی تصویر کے ساتھ عمران خان کے دورے کی تصویر لگا کر کہتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی عزت موجودہ وزیر اعظم سے کہیں زیادہ کی گئی۔ اس سے زیادہ لا یعنی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک وزیر اعظم کی دوسرے ملک میں زیادہ پذیرائی کو تو میں قومی عزت قرار دوں اور دوسرے کی بظاہر کم کو اپنی بے عزتی نہ سمجھوں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم بھی آتے جاتے رہے ہیں اور چین کے سربراہان بھی بدلتے رہے ہیں۔ یہ معاملات افراد تک محدود ہوتے تو دونوں ملکوں کی دوستی کبھی گہری نہ ہوتی۔ یہ سیدھا سا مفادات اور علاقائی حقیقتوں کا کھیل ہے۔ چین کے وزیر اعظم چو ان لائی ایوب خان سے بھی اتنی ہی دوستی رکھتے تھے جتنی ان کے بعد والوں سے۔ چیئرمین ماؤ زے تنگ نے اپنی موت سے کچھ پہلے جن چند عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی ان میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے۔ ان کے بعد چین کے ہر سربراہ نے یکے بعد دیگرے پاکستان کے حکمرانوں سے معاملات آگے بڑھائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں کون حکمران ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ چین میں کون حکمران ہے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہاں کے نظام کے مطابق جو اوپر آ گیا وہی ہمارے لیے عزت و تکریم کا مستحق ہو گیا۔ دوسری حرکت جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فرمائی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اجلاس عین اس وقت رکھا گیا جب وہ چین میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اصولی طور پر اس اجلاس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ پاکستان تھوڑا بہت ہی صحیح ایک جمہوری ملک تو ہے، لیکن ملک کی دو سابق حکمران جماعتیں ایسے وقت میں حکومت گرانے کے لیے اکٹھی ہوں جب موجودہ حکمران کسی اہم غیر ملکی دورے پر ہو تو یہ کم از کم بدذوقی تو ضرور ہے۔ اس طرح شاید یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ چین معاملات طے کرتے ہوئے اس حکومت کی کمزوری کو پیش نظر رکھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر معاملہ بدذوقی سے آگے نکل جاتا ہے۔ سیاستدانوں کے ایک دوسرے سے اختلافات اپنی جگہ، مگر یہ ملکی مفادات سے بھی زیادہ اہم ہو جائیں اسے سوائے قومی بدقسمتی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحافت اور سیاست میں نفرت کی حد کو چھوتی ہوئی مخالفت ہمیں کتنا کمزور کیے دے رہی ہے اس کا احساس بھی اپنے اس دورہ چین کے بعد شاید وزیر اعظم کو ہو چکا ہو۔ اپنی سیاست میں ملکی مفاد کو جھونک دینے کا طرز عمل ان کے لیے نیا نہیں، کیونکہ وہ خود بھی ماضی میں ایسا ہی کر چکے ہیں۔ ستمبر 2014 میں عمران خان کا دھرنا کس کو یاد نہیں؟
اسلام آباد کے ڈی چوک میں کنٹینر کھڑا کر کے انہوں نے عملی طور پر حکومت کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ انہی دنوں چین کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان آنا تھا، جس کے لیے اسلام آباد اور بیجنگ میں تیاریاں جاری تھیں۔ اس دورے کی تفصیلات طے ہو چکی تو سوال اٹھا کہ عمران خان کا کنٹینر کسی طرح ڈی چوک سے ہٹایا جائے۔ یہ مناسب بھی نہیں لگتا تھا کہ جس علاقے میں معزز مہمان کی نقل و حرکت ہو رہی ہو، وہیں بینڈ باجے کے ساتھ حکومت کو جعلی اور دھاندلی کی پیداوار قرار دیا جا رہا ہو۔ چینی صدر کی موجودگی میں اس طرح کی سیاسی سرگرمی سے یہ پیغام بھی جاتا تھا کہ شاید عمران خان جیسی بڑی سیاسی قوت چین کے ساتھ سی پیک جیسے معاہدے کے خلاف ہے۔ اس پس منظر میں اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے اہم رہنما خورشید قصوری سے رابطہ کیا تاکہ انہیں صورتحال کی نزاکت سمجھائی جا سکے۔ خورشید قصوری خود بھی سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں سیاسی معاملات میں چینی حساسیت کا اندازہ بھی تھا۔ وہ خاص طور پر تنہائی میں عمران خان سے ملے اور انہیں ان حالات میں دھرنے کا کنٹینر ڈی چوک سے ہٹانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مشورہ سنا لیکن کچھ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد تحریک انصاف کا ہجوم طفلاں اور گروہ نابالغاں جب کنٹینر میں آیا تو عمران خان نے ان کے سامنے بھی یہی تجویز رکھی۔ ابھی سنجیدہ لوگ کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ اس ہجوم نے عقل و منطق کی ہر بات کو روند ڈالا۔ عمران خان کا کنٹینر وہیں کھڑا رہا، البتہ شی جن پنگ کا دورہ ملتوی ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان کا کافی بڑا نقصان ہوا، مگر ہماری روایت کے مطابق اپنے فائدے کے لیے قوم کے نقصان کی کیا اہمیت ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد صدر شی اس وقت پاکستان آئے جب دھرنا ختم ہو چکا تھا۔ کمزور، نالائق اور پسماندہ قوموں کا عام طور پر طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان رائے کا اختلاف بہت تیزی سے لڑائی میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کی قوموں کے نزدیک ہر واقعہ حالات کی پیداوار نہیں بلکہ کسی نہ کسی سازش کا نتیجہ قرار پاتا ہے۔ ان کے لوگوں کو اپنی ذلت پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنی اپنی مخالف کی بے عزتی پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خبر اور خواہش کا فرق اس حد تک مدھم پڑ جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی افواہوں پر کان دھرنے لگتے ہیں۔ ان کا ہر فرد خود کو عوام کا ترجمان قرار دے کر دوسرے کی دستار پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کے موقع پر جو کچھ پاکستان میں صحافت اور سیاست کے نام پر ہوا، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ بالغ نظری تو دور کی بات ہے، ہم بلوغت کی بے تک بھی نہیں پہنچے۔ ہم اپنے ذاتی، سیاسی، مسلکی یا مذہبی اختلافات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ ہم اتنے کمزور، نالائق اور پسماندہ ہیں کہ خود ہی اپنی تباہی کے لیے کافی ہیں۔ دنیا خبر کی دنیا